کل ریاست نے سرکاری ملاؤں کو بلا کر کے اپنے ہاتھ پر بیعت لے لی۔ اسی نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر، اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ میں ہم بیعت کرتے ہیں۔ یزید کے دربار میں بھی درباری ملاؤں نے بیعت کی تھی، لیکن حق دربار میں نہیں، خیمے میں تھا۔ ابو حنیفہ کو بغداد کی گلیوں میں کوڑے مارے گئے، ریاست کی بیعت نہیں کی انہوں نے، جبر کے سامنے کھڑے رہے کیونکہ حق بغداد کی گلیوں میں تھا، دربار میں نہیں تھا۔ احمد بن حنبل پہ جب ریاستی جبری عقیدہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو بغداد کے زندان میں بازو توڑوا لیا، کوڑے کھا لیے، لیکن دربار کی بیعت نہیں کی کیونکہ حق بغداد کے زندان میں تھا، دربار میں نہیں۔ وہ سرکاری ملا آج بھی حق زندان میں قید ہے، دربار میں نہیں ہے۔ آج بھی حق مرید کے اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ خون کی طرح بہ رہا ہے۔ اور چند ٹکوں کی خاطر خدا کی آیتوں کا سودا کرنے والوں، حق درباروں میں نہیں ہوتا، حق زندانوں میں ہوتا ہے۔ حق سڑکوں چوراہوں پہ کوڑے کھا رہا ہوتا ہے، حق گلیوں میں خون کی طرح بہ رہا ہوتا ہے۔ کل تم بھی دفن ہو جاؤ گے، جیسے احمد بن حنبل پہ مسلط کیا گیا جبری عقیدہ تو انکار کیا اس نے، آج وہ جبری عقیدہ عرب کے ریگستانوں میں دفن ہے، امت کھڑی ہے احمد بن حنبل کے عقیدے کے ساتھ۔ کل تم بھی دفن ہو جاؤ گے، زندہ رہے گا نظریہ عمران، انشاءاللہ تعالی حاکمیت صرف میرے رب کی، اور اللہ کے بعد پاکستان کی عوام کے پاس حاکمیت کا حق، بند کمروں کے فیصلے مسلط نہیں کیے جا سکتے۔ آئین کی مقدس کتاب میں قرآن و سنت کے خلاف سطریں نہیں لکھی جا سکتی، کسی کو استثناء نہیں دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سرکاری ملا کہہ رہا ہے 30 لاکھ طلبہ آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، مائیں بھیجتی ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، یہ ڈالری جنگوں میں کٹوانے کے چکر میں۔ آج وہ طلبہ پوچھ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ جنگ جاری ہے، سامنے لڑنے والے کے چہرے پہ داڑھی ہے، خدا کو سجدہ کرتا ہے، اس کے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہ اشرفی مر گئے تو شہید کون ہوگا؟ چند ٹکوں کی خاطر خدا کے دین کا فیصلہ کرنے والے درباری ملا، کل تک امت مسلمہ کا لیڈر عمران تھا، آج امت مسلمہ کی کرسی پہ کسی اور کو بٹھا دیا تم نے، اور صحیح کہا تھا تیرے لیے کسی نے، سامنے والے کو ہلکا جان کر بھاری ہیں آپ کا معیار دیکھا کتنے معیاری ہیں آپ، اف تلک کرتے نہیں ذل الہی کے خلاف، آپ کو دربار کی عادت ہے، درباری ہیں آپ۔ پاکستان کے علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس امت کو آپ نے دین پڑھانا ہے، ہمارے بچوں نے آپ پر بھروسہ کرنا ہے خدا کے دین کو سیکھنے کے لیے، ضروری ہے کہ لوگ آپ پہ بھروسہ کریں، لا تعلقی کا اعلان کریں ان درباری ملاؤں سے جو جبر کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلمہ حق نہیں کہتے۔ وہ امام احمد بن حنبل زندان میں گئے، کوڑے کھائے، ابو حنیفہ کو کوڑے لگے، وہ ان میں سے کسی کو کوڑے کیوں نہیں لگتے؟ اور ان میں سے کسی کو زندانوں میں کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ یہ جبر کے نیچے ککڑی بن جاتے ہیں، یہ اپنے چند ٹکوں کی خاطر خدا کے دین کو بیچتے ہیں۔ علماء حق سے گزارش ہے اپنے آپ کو الگ کریں ان سے، قوم کے بچوں کو بتائیں کہ ان کا خدا کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ نے ہماری نسلوں کو دین پڑھانا ہے، یہ لازم ہے کہ ہمارے بچے آپ پر بھروسہ کریں۔ ہٹائیں اپنے آپ سے، ان کو بتائیں قوم کو آ کر کے درباری ملا ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دربار کی بیعت کرے گا، اس کی جنت جہنم سب کچھ دربار ہے، یہ طاقتوروں کے سامنے سجدے کرنے والے علماء ہیں۔ کہیں لوگوں کو اپنے آپ کو الگ کریں ان درباری ملاؤں سے۔